کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی ڈر اور نہ خوف. اللہ کے دوست کون ہے؟ اس کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو اللہ کو دوست بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ رحم کرم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا اور اپنے خاندانوں سے طرز تعلق ہو کر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. یا پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے ان بے یار و مددگار بھائی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی, انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کیا. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنا دوست بنایا ان لوگوں نے بھی اسے اپنا دوست تسلیم کیا, اور جسے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی ان لوگوں نے بھی ان سے سب تعلق کر لیا. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والے لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے اور تمام وقت آپ کے ساتھ لگے رہتے انہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں. انہیں صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کا ذکر ہم جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت سب روز اس میں دین کی محنت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب حج کے موقع پر تمام عرب سے قافلے اور قبیلے مکے میں جمع ہوتے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلے والوں کے پاس جاتے اور ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے. ان میں سے کچھ لوگ اس کو جو ہے قبول بھی کرتے, بہت سے انکار کرتے تھے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یثرب کی بستی والوں کے قریب پہنچے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی. انہوں نے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے. جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کوئی دین کا جاننے والا بھیج دو جو ہم لوگوں کو قرآن حکیم کی آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم لوگوں کو بتلائے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابوں پر نظر دوڑائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر جا کر تھم گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ تم ان کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ اور وہاں پر لوگوں کو سامنے دین پیش کرو, انہیں دین سکھلاؤ. حضرت مصعب بن عمیر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں اوس قبیلے کے جو ہے ایک رئیس حضرت اسد بن زرارہ تھے, ان کے یہاں سکونت پذیر ہوتے ہیں. انہیں کے گھر کو آپ اپنے لیے قیام گاہ اور اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے نظرگاہ بناتے ہیں. اس مکی نوجوان حضرت مصعب بن عمیر سے یثرب کی بستی والے اتنے تعداد میں ان کے پاس آتے اور ان سے دین سیکھتے کہ آپ حضرت مصعب بن عمیر کو بہت زیادہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر کی ایک اور خوبی تھی کہ آپ جو ہے قرآن حدیث کی تلاوت بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا کرتے تھے. سب سے کم پھر بھی حضرت مصعب بن عمیر کی آواز کو سنتے, اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کو سنتے وہ ان سے مروب ہوئے بغیر نہ رہتے اور آپ کے ہر محفل میں کچھ نہ کچھ لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتے. ایک مرتبہ آپ جو ہے بنو عبداللہ سمیت کی بستی میں لوگوں کے پاس پہنچے انہیں دین کی تبلیغ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اس کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگے اور لوگوں کو دین کی حقیقت سمجھانے لگے. تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے اور وہ بنو اوس قبیلے کے سردار جو ہے سعد بن معاذ مصعب بن عزیر کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت سعد بن معاذ اور مصعب بن عزیر سے کہتا ہے کہ مکے سے جو داعی آیا ہوا ہے وہ تمہارے محلے میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے یہاں کے کمزوروں کو بھڑکا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے یہاں کے کمزوروں کو بھڑکا رہا ہے اور اس کی ضرورت جو ہے اسد بن زرارہ کی وجہ سے ہوئی جس کی پناہ میں وہ یہاں پر ہے. حضرت اسد بن زرارہ کے مکان میں حضرت مصعب بن عمیر ٹھہرے تھے تو کہتا ہے ان کی یہ ضرورت جو ہے حضرت اسد بن زرارہ کی وجہ سے ہوئی ہے
کہ تمہارے یہاں کے محلے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ان کے باپ دادا کے دین اس کو کہتا ہے کہ چھوڑ دو اور ایک نیا دین پیش کر رہا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ جو ہے بڑے غصے میں اسید بن حضیر سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس شخص کو جو مکے سے دائی آیا ہوا ہے اسے اپنے محلے سے نکال کے باہر کر دو. تھوڑی دیر رک کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے خالہ آزاد بھائی جو ہے اسد بن زرارہ کا مہمان خانہ میں نہ ہوتا تو میں اسلام کے لیے تمہیں تکلیف نہ دیتا. حضرت اسید بن حضیر جو ہے اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں اور بڑے غصے کے ساتھ جو ہے ان کی طرف چل دیتے ہیں. دور سے ہی حضرت اسد بن زرارہ کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ حضرت مصعب بن عمیر سے کہتے ہیں کہ اے مصعب یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے, کہیں میں سب سے زیادہ حلیم و بزباق تک اسید بن حضیر ہے. اس کے سامنے تو قرآن عظیم کی تلاوت اور اللہ کے دین کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا. اگر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے جو اس کی اقتدا میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. تو حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو کچھ دیر ہماری بات کو سنتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. بہرحال حضرت یہ اسید بن حضیر آتے ہیں, وہ آتے ہی ساتھ ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ تم دونوں کے ہمارے محلے میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بھڑکانے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ ہمارے محلے میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بھڑکانے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ اور مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ سردار ہم دونوں آپ کے سامنے اتنی بہتر بات پیش کریں, اگر پسند آئے تو قبول کریں, تو نہ پسند آئے تو بہرحال آپ جو ہے سردار ہیں, آپ جہاں چاہیں ہمیں نکال دیں. مصعب بن عمیر بہت سمجھدار آدمی تھے, بہت دانشور آدمی تھے. کہنے لگے کہ ہاں تم نے انصاف کی بات کہی ہے, تم نے انصاف کی بات کہی ہے, اور وہیں اپنا میزا گاڑتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر ان کے سامنے قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں اسلام کی حقیقت سمجھانے لگتے ہیں اور دیر سنتے رہتے ہیں. جب حضرت مصعب بن عمیر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ کتنے بہتر وہ تھا وہ کلام جس کی تم تلاوت کر رہے تھے, وہ کتنی بہترین تھی وہ باتیں جن کو تم جو ہے مجھے سمجھا رہے تھے. اب یہ بتلاؤ کہ جب تمہارے اندر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تمہارے اسلام میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہے, اپنے جسم کو صاف کرنا پڑتا ہے, اور اپنے کپڑوں کو صاف کرنا پڑتا ہے, اور اس بات کی گواہی دینا پڑتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول. اسی وقت اسید بن حضیر اٹھتے ہیں اور ایک کنویں پہ جا کے اپنی طاقت حاصل کرتے ہیں اور لوٹ کے آ جاتے ہیں. اور حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس طریقے سے عرب کا ایک بہت زبردست سپہ سالار اور جو ہے بنو اوس کا سردار حضرت اسید بن حضیر جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو جب وہ اپنے محفل سے اٹھتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر سے کہتے ہیں مصعب جو اب ہم اپنے بعد جس شخص کو بھیج رہے ہیں وہ بھی سردار حضرت سعد بن معاذ, ان کے سامنے تو اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے دین کو پیش کرنا, کیا کرنا, اور خوبصورتی کے ساتھ دین کو پیش کرنا. اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو بنو اوس قبیلے میں ایک بھی شخص قابل نہ رہے گا. بہرحال وہاں سے جو ہے اسید بن حضیر چل دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے, اور جب وہ دوسرے ہی سعد بن معاذ دیکھتے ہیں اسید بن حضیر کو آتے ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو شخص اپنے پاس سے گیا تھا یہ بہت صورت لے کے واپس نہیں آ رہا, لیکن اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ اور معاملہ پیش آیا ہے. یقیناً اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ یا معاملہ پیش آیا ہے. وہ یہاں پہ اپنے اسلام کو چھپا لیتے ہیں حضرت اسید بن حضیر. حضرت مصعب بن سعد بن معاذ پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہوگا؟ بولے ہم نے بہت انہیں سمجھانے کی کوشش کی, بہرحال سردار آپ ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ کو ہی آنا پڑے گا سمجھانے کے لیے, تبھی وہ جو ہے یہاں سے جائیں گے. تو انہیں تمہیں سختی کہتے سختی سے کی تھی, لیکن ان کی بات اتنی ایسی تھی کہ آپ سنتے رہے ہو, آپ بھی جائیں گے تو آپ ان سے بات ہی کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے رخصت کر دو. تو آج جو ہے سعد بن معاذ اسی طریقے سے غصے میں اپنی تلوار اٹھاتے ہیں, وہ بھی چل دیتے ہیں. اور جب کوئی بات پیش آتی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر سے غصہ ہوتے ہیں, ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی ہمارے محلے میں آ کر ہمارے یہاں کے کمزوروں کو بھڑکانے کی, تو آپ بھی کہتے ہیں کہ سردار ہم اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس سے بہتر تبدیل پیش کریں, اگر پسند آئے تو قبول کریں, نہ پسند آئے تو اسے چھوڑ دیں. وہ بھی اپنے میزے کو کہیں گاڑتے ہیں, زمین کو کہتے ہیں ہم بالکل کا کہنا چاہتے ہو. تو ان کے سامنے بھی وہ جو ہے بہت ہی اچھے سے قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے ہیں اور اسلام کی حقیقت جو ہے ان کو سمجھانے لگتے ہیں, اور اس سے ملنے والے جو ہے اگر ثواب کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ اگر تم ایسی نیکیاں کرو گے تو بہت ثواب ملے گا, اللہ کا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا.
بہرحال ان کے چہرے سے بھی حضرت حسین بن عمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جتنے غصے میں آیا تھا اب اتنی محبت کے ساتھ ان کا چہرہ نرم ہوتا ہے اور ان کی ایمان کا جو ہے ان کے بولنے سے پہلے حضرت حسین بن عمر کو انداز ڈھک جاتا ہے. بہرحال وہ بھی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت حسین بن عمر سے کہتے ہیں آپ کے دین میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس بات کی گواہی دینا پڑتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود غیر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہرحال اسی وقت وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور اللہ کا شکر دیکھیے کہ ان دو سرداروں کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عرب میں جو ہے بنو اور قبیلہ بہت بڑا پاورفل تھا. خضر اور دو قبیلے تھے جن کو جو ہے مدتوں سے جن کے درمیان جنگیں چل رہی تھی. وہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی تھا کہ جن نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. جو قبیلہ اوس کے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ اپنے دونوں سردار حضرت حسین بن حسین اور حضرت حسین بن عمر کے اسلام لانے کے بعد دائرۂ اسلام میں چند لوگ رہ گئے تھے باقی تمام کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت بات ہم یہاں کر رہے ہیں جو صحابی کا آپ کے سامنے برابر ہو گیا تو ہم حسین بن حسین کو لیتے ہیں. حضرت حسین بن حسین نے حضرت حسین بن عمر جب تو قرآن عظیم کی تلاوت کو سنا تھا اور اسلام کی حقیقت کو سمجھا تھا تو اس قدر متاثر ہوئے تھے حضرت حسین بن عمر سے حضرت حسین کہ جب بھی آپ کو فرصت ملتی ہے آپ حضرت حسین بن عمر کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان سے قرآن عظیم کی تلاوت کو سیکھتے ہیں. قرآن عمر روز جو ہے روز کا معمولی حضرت حسین بن حسین نے بنا لیا تھا کہ ہم قرآن عظیم کی تلاوت جو ہے آپ بہت مشغول رہا کرتے تھے. قرآن عظیم کی تلاوت میں آپ بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے. آپ کی آواز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. جب قرآن عظیم کی آپ تلاوت فرماتے تو اکثر و بیشتر جو ہے صحابہ اکرام اس بات کے منتظر رہتے کہ کب اسے جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت فرمائیں اور ہم اس کو سنیں. بہرحال وہ شخص اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرتا جسے حسین بن حسین کے سے قرآن عظیم کی تلاوت سننے کا موقع ملتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین بن حسین جو ہے رات کے تنہائی میں اپنے گھر کے پچھواڑے بیٹھے ہوئے تھے. آدھی رات کے وقت قریب کا وقت رہا ہوگا. آپ کے بیٹے جو ہے حضرت آیا آپ کے قریب سو رہے تھے تو کہیں ایک قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جو آپ نے زیادہ فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھا تھا. بہرحال رات بالکل پرسکون تھی, چاروں طرف سناٹا تھا, ہر طرف خاموشی تھی. حضرت حسین کے دل میں آیا کہ انہوں نے اس رات کا فائدہ اٹھایا جائے اور قرآن عظیم کی تلاوت سے جو ہے اس ماحول کو ترک کر دیا جائے. آپ نے جیسے جو ہے ارادہ کیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. علیہ السلام نے انسانی کی کتاب سے لے کے جب وہ حمدیوں کی نون تک پہنچے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کا پاس جو گھوڑا بنا ہوا ہے زیادہ کی سبیل اللہ کے لیے پال رکھا تھا وہ ایک دم سے اچھلنے لگتا ہے اور بگڑنے لگتا ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھل رہا ہے اور بگڑ رہا ہے تو آپ اپنی قرآت کو بند کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ قرآت کو بند کرتے ہیں گھوڑا شانت ہو جاتا ہے. پھر آپ جو ہے تھوڑی دیر بعد میں رائے کا حکم کرتے ہوں اور رائے کا ہوں روکتے ہوں جیسے اتنا پڑھتے ہیں پھر وہ گھوڑا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اسے کوندنے لگتا ہے. آپ پھر اپنی جو ہے قرآت کو بند کرتے ہیں. جیسے ہی آپ قرآت کو بند کرتے ہیں گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا ہے. یہ کئی بار یہ معاملہ چلا. بہرحال آپ نے جو ہے تلاوت کو سوچا کہ اچھا بھی کر دیا جائے, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جیسے ہی اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اتفاق سے نظر آسمان کی طرف پڑتی ہے. جب نظر آسمان کی طرف پڑتی ہے دیکھتے ہیں کہ آسمان میں وہ چھوٹی چھوٹی سی چھتریاں جو ہے اچھا بڑی عجیب سی چھتریاں کری ہوئی ہیں اور ضرور ان میں سے جو ہے بہت تیز روشنی نکل رہی ہے. چراغیں نہیں تھے بہرحال کہتے چراغوں کی طرح سے روشنی چمک رہی ہے. آپ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے اوجھل ہو جاتی ہے. صبح کو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے رات کے تمام واقعات کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کل قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ہمارا گھوڑا یہی کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حسین کو فرشتے تھے جو ستاروں کے مانند تمہیں بادلوں میں دکھائی دے رہے تھے اور حسین کو فرشتے تھے جو آسمان سے تمہاری قرآت کو سننے زمین پر آئے. اگر تم اپنی قرآت کو بند نہ کر دیتے تو لوگ کھلم کھلا فرشتوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھتے. اس قدر خوبصورتی کے ساتھ حضرت حسین بن حسین قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین کے قرآن پڑھنے کا انداز بالکل ویسا ہی جیسا کہ جبرائیل امین نے میرے اوپر نازل کیا. کیا کیا؟ جیسا کہ جبرائیل امین نے میرے اوپر جس قرآن کے ساتھ اور جن ادائیگی کے ساتھ اسے ہمارے پاس بھیجا ہے بالکل حسین ویسے ہی جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے ہیں. حضرت حسین جو ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں جب ہمارے ایمان جو ہے
بہت بلندی پر ہوتا ہے اور ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے. اب وہ وقت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہو اور ہم سن رہے ہو یا ہم خود قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارا ایمان جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے اور ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو تب ہمارا ایمان بہت بلندی پر ہوتا ہے. حضرت حسین بن حسین کہ دنیا ایک خواہش کہا کرتے تھے کہ کبھی ہمارا جسم جو ہے اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل جائے. ایک مرتبہ حضرت حسین بن حسین اور آپ کے کچھ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن حسین کی طرف دیکھ کے تھوڑا اپنے چہرے پہ تبسم لاتے ہیں اور حسین کے پیٹ پہ اپنی انگلی چھپا دیتے ہیں. تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے جو ہے تکلیف پہنچائی. تو اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسین تم مجھ سے بدلہ لے لو, حسین تم مجھ سے بدلہ لے. تو آپ فرماتے ہیں حضرت حسین بن حسین کہ اللہ کے نبی جب آپ نے میرے پیٹ پر انگلی چھپائی تھی تو میں کرتا نہیں پہنے تھا, وہ آپ کرتا پہنے. اللہ کے نبی جو ہے سنتے ہیں اپنا کرتا اوپر کر دیتے ہیں پیٹ سے اور حضرت جو ہے حسین بن حسین بے طاقت آپ کے پیٹ کے بعد جھکتے ہیں اور بوسے لینے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں حسین یہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ کے نبی جب سے میرا آپ سے تعلق ہوا ہے میرے دل میں یہ خواہش تھی کبھی میرا جب آپ کے جسم سے مل جائے. اللہ کے نبی وہ خواہش میری جو ہے آج پوری ہو گئی. اور اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین بن حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو منظور رکھتے تھے کہ آپ ایک قوم کے سردار ہیں اور یہاں ایک لوگوں میں ان کی بات کو مانا جاتا ہے. اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی آپ کسی چیز کا سوال کرتے یا لوگوں کے کوئی معاملات کو بیان فرماتے یا کسی کی ضرورت کے متعلق بتلاتے تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہمیشہ پورا کرتے, ہمیشہ آپ اسے پورا کیا کرتے تھے. اور ایک اور محبت کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے درمیان آپ نے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے 7 جان لیوا زخم کھائے تھے اپنے جسم پر. ٹھیک ہے, حضرت حسین بن حسین جب کافر پیٹ چھوڑتے تھے تو بار بار حضرت حسین جو ہے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو پیٹ دھلنا ہے وہ مجھے دیں. اللہ کے نبی جو ہے بہت زیادہ حضرت حسین سے محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا اللہ کے نبی انسان کو اگر بہت ضرورت مند ہے اس پہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں, اللہ کے نبی آپ ان کی مدد فرمائیں. اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے تو میرے پاس ایسے وقت آئے ہو جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا جب تم سن لو کہ ہمارے پاس اس سے مال آیا ہے تو تم مجھے اس کی آسانی کرنا. اتفاق سے جنگ خیبر کے بعد جب غنیمت آتا ہے اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین جاتے ہیں. اللہ کے نبی تمام غریبوں میں بانٹتے ہیں اور گھر والوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں جس کے مطابق حضرت حسین بن حسین نے بتایا تھا. جب اللہ کے نبی دیتے ہیں حضرت حسین اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی انصار کے لوگوں کی طرف سے اللہ پاک آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انصار کے لوگوں اللہ پاک لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک میں جانتا ہوں تم لوگ صبر و قناعت سے کام لینے والے ہو, صبر سے کام لینے والے ہو. اور میں وہ سب دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہارے حقوق نظر انداز کیے جائیں گے, تمہارے حق نظر انداز کیے جائیں گے اور تم پر اوروں کو ترجیح دی جائے گی. اگر ایسا معاملہ آئے اسے تو تم لوگ صبر سے کام لینا. کیا کہنا؟ تم لوگ صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے آگے اور ہماری ملاقات فوجی کو اثر کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی بات کی بات کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا دور تھا. ایک مرتبہ حضرت حسین بن حسین اپنے کچھ ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بہت بڑا کرتا پہن کے نکل رہا ہے, کرتا زمین پہ گھسر رہا ہے. وہ ہماری غنیمت سے پٹا ہوا کپڑا ہے جس کو پہن کے وہ نکلتے. اس بات کو ہمارے غنیمت کا جو کپڑا ہے حضرت حسین کے پاس بھی آیا تھا. تو حضرت حسین کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایسا کہ لوگوں کے قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم جو ہے تمہارے حقوق نظر انداز کیے جائیں گے اور تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تو اپنے ایک ساتھی سے کہہ اٹھے کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے متعلق ایسا فرمایا تھا. وہ جاتے ہیں دونوں جوڑے حضرت عمر فاروق کے پاس میں کہتے ہیں کہ حسین ایسا کہہ رہے ہیں. فوراً حضرت حسین کے پاس پہنچتے ہیں اور حسین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے ہوئی تھی کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پاس میں پوری ہوگی. کہ تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کرتا میں نے ایک انصار نوجوان کو ہی دیا تھا. اس نے جو ہے ایک قریشی نوجوان کو فروخت کیا ہے.
اگر حسین ایسی بات نہ کرنا کہ وہ میرے دور میں کوئی معاملہ پیش آئے تو حضرت حسین کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ دور جو ہے آپ کے دور میں جو ہے وہ معاملہ پیش نہیں آئے گا. بہرحال مجھے یہ بات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی وہ آیت تلاوت کی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پس منظر سے جاؤں. ویسے تو قرآن کی شروعات ہمارے ہرا میں اقرا بسم ربک الذی ہوئی، وہ رمضان کی 27ویں شب ہے. اس تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ وہ رمضان کی 23ویں شب سوموار کا دن اور 610 جبکہ قرآن نازل ہوا غار حرا میں اور اس کا اہتمام حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. اس 23 سال کے عرصے میں اسلام کے اوپر کیا کیا دور گزرے، کیا کیا واقعے ہوئے، اس کے لیے میں زیادہ تفصیل میں تو نہ جاؤں گا، لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ دور مکی بڑا مشکلوں کا دور رہا، اور جب اللہ کے رسول نے اس قرآن کی آواز کو بلند کیا تو قرآن میں ایک ایسا جادو تھا کہ سارے کے سارے باطل پرست اس کو دبانے کے لیے جڑ گئے. اور قرآن میں ایک ایسی بات بھی تھی کہ سارے کے سارے حق پرست ایک جٹ ہو گئے اور وہ اس آواز کو بلند کرنے کے لیے، اس آواز کو پھیلانے کے لیے سر کی بازی لگا دی. غرض کیے وہ دور بھی گروہوں کو لڑا دیا اور حق کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست کھانا پڑا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے رسول نے فتح مکہ کیا اور آپ نے کعبے کے اندر کے وہ بت توڑے اور آپ پڑھتے جاتے تھے جاؤ حق کا وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ آیا اور باطل یہ باطل تو ہے ہی جانے. ان مراحل سے گزرتے ہوئے پھر ایک وقت آیا جب اللہ کے رسول نے آخری حج کے لیے اعلان عام کیا اور یہ فرما دیا کہ تمام لوگوں میں یہ بات کا اعلان کر دو کہ حج کے لیے جانا ہے. اور خاص طور سے اس میں سارے کے سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے. غرض کے اعلان کے مطابق یہ مقدس قافلہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور تاریخ 10 ذوالحجہ کو یہ مقدس قافلہ وادی نمرہ میں پہنچتا. اس دن اللہ کے رسول اللہ تمہیں اچھا رکھے بھیا بند کر کے تو نہیں کرتے امت سے آخری خطاب کرنے کے لیے اور
دین کی خاص خاص باتیں بتلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول موٹے حبی جی پورے آئے اللہ کی ربوبیت، اس کی شان اور اس کی عظمت کو نمایاں کرتے ہیں، ہم لوگ سنا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس وقت قریب اسٹینڈ کتنے کو آ گئے؟ جہاں تک تاریخ میں ملتا ہے اور بڑا نہیں ہوتا اسٹینڈ؟ 24,000 کے صحابہ کا وہ مجمع عام تھا۔ کچھ جگہ آیا ہے کہ 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے پہلے جب اللہ کے رسول نے لوگوں سے خطاب کیا تو آپ کا سب سے پہلے خطاب یہ تھا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ ذی الحجہ، کون سا دن ہے؟ فرمایا گیا یا رسول اللہ 10 ذی الحجہ۔ پھر آپ نے فرمائی کون سا شہر ہے؟ ہم دیکھا فوٹو لینا یا رسول اللہ شہری مکہ۔ تب آپ نے ایک بات کہی کہ جس طریقے سے یہ مہینہ، یہ دن، یہ شہر مقدس ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کی جان اور مال دوسرے انسان کے لیے مقدس ہے، محترم ہے، حرام ہے۔ مقصد یہ تھا سب سے پہلے آپ کا کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم آپس میں لڑنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ہڑپنے میں لگ جاؤ۔ مقصد یہ تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس طریقے سے آج یہ مہینہ، یہ دن، یہ شہر مقدس ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان و مال دوسرے بھائی کے لیے مقدس۔ آج آپ اس بات کو محسوس کریں، کیا ہم مسلمان کا یہی وہ ہے؟ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، بڑے فکر کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کہیں کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مسجد سے جانے کے جو راستے ہیں وہاں اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ ٹائم سے جاتا ہوں کہ بھائی وضو کروں اور 4 سنت پڑھ کے نماز پڑھوں اور اپنے چل دوں، کسی سے لگے نہ پڑ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ آج یہ ہے جب کہ اللہ کے رسول نے 14 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ تمہاری ایک مسلمان کی جان کو مال دوسرے مسلمان کے لیے اس طریقے سے حرمت والی ہے جیسے خانے کعبہ، حج کا مہینہ، یہ دن۔ دوسری بات آپ نے جو فرمائی وہ یہ بھی کہا تھا آپ نے کہ لوگوں میں نہیں جانتا کہ اگلی سال پھر ہم دوبارہ اس مجمع میں تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے میری بات بڑے دھیان سے سنیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور شکر کرو، اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس کو پابندی کے ساتھ 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، ان کا اہتمام کریں اور اپنے مالوں کی زکات خوشی خوشی ادا کرتے، اور اگر اللہ اتنا مال دے اللہ کے گھر کا طواف کرنا حج۔ اللہ کے رسول نے یہ ایک
موٹی موٹی باتیں صحابہ کرام کو بتائیں. اس وقت ایک بات اور بھی کہی، لوگوں تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی کچھ حقوق ہیں، کچھ حق ہیں، ان کا خیال کرو، اور عورتوں کے مردوں پر اور مردوں کے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں، ان کا بھی خیال کرو. مردوں کے اوپر عورتوں کا یہ حق ہے کہ مرد ان کو معروف طریقے سے کھلائیں، ان کو کپڑے پہنائیں اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت اور اخلاص کے ساتھ پیش آئیں. ایسا نہیں تھا کہ مسلمان آپس میں تو بھائی بھائی کی طرح رہیں اور گھر میں میاں بیویوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ اس کا کہنا نہیں مان رہی، وہ اس سے لڑ رہی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا انتظام کریں، کیونکہ انہوں نے ان کو اللہ کے کلمے سے اپنا ساتھی بنایا ہے. ان کے ساتھ نرمی سے تاکہ ایک گھریلو ماحول میں ایک محبت ہو اور انصاف ہو. ورنہ اگر میاں بیویوں میں لڑائی میں جھگڑا ہوتی رہی تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. لہذا اس وقت اللہ کے رسول نے اس بات کے اوپر بھی خاص طور سے توجہ فرمائی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ عورتوں پر مردوں کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو وہ پسند نہ کریں. لہذا عورتوں کو بھی اس بات کا خیال